کہانی شروع کرنے سے پہلے پاس لگے سبسکرائبر کے بٹن کو پریس کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیجئے۔ آج کی ہماری کہانی مصر کے بارے میں ہے، تو آئیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج سے طویل عرصہ پہلے جب مصر پر بت پرستوں کی حکومت تھی، اس وقت وہاں پر 2 مندر تھے، ایک بڑا مندر اور دوسرا مندر چھوٹا مندر کہلاتا تھا۔ بڑے مندر کے پجاری اختیارات کے اعتبار سے زیادہ طاقتور تھے، حکومت کے معاملات میں بھی ان کی رائے بہت اہم مانی جاتی تھی، یہاں تک کہ بادشاہوں کی شادی کے بارے میں بھی آخری فیصلہ ان کا ہی ہوتا تھا، غرض کہ وہ کافی طاقتور تھے اور اگر ان کو نظر انداز کیا جاتا تھا تو وہ سختی سے پیش آتے تھے۔ دوسری جانب چھوٹا مندر تھا جس کو زیادہ اہمیت حاصل نہیں تھی، وہ لوگ حکومتی معاملات میں بھی اتنے اہم نہ تھے، ان کا زیادہ تر کام عوام کے لیے دعائے خیر کرنا تھا، ان کی دعاؤں میں خاصا اثر تھا اور عوام دعائے خیر کے لیے ان کے پاس ہی آیا کرتے تھے۔ اس بات سے بھی بڑے مندر کے پجاری کافی غصہ کھایا کرتے تھے، مگر حکومت ان کو اتنی اہمیت دیا کرتی تھی کہ وہ خاموش ہو جایا کرتے تھے، مگر ان کے دلوں میں حسد اور جلن بدستور قائم رہتا تھا۔ دوسری جانب بادشاہ کی وفات ہو گئی تو پھر اس کے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ جیسے ہی وہ بادشاہ بنا تو یہ پتہ چلا کہ یہ بادشاہ دوسرے بادشاہوں سے بہت مختلف ہے۔ اس نے بڑے مندر کے پجاریوں کو حکومتی معاملات سے ہٹا دیا کہ آپ کا کام عبادت کرنا ہے، لوگوں کے لیے دعا خیر کرنا ہے، ان کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، حکومتی معاملات ہمیں چلانے دیں، فوج کی تیاری اور عوام کی فلاح و بہبود کے کام ہمارے ذمہ ہیں اور اسے ہمیں ہی کرنے دیں۔ بڑے مندر کے پجاری اس بات سے بہت ناراض ہوئے کیونکہ ان کی مراعات ختم کر دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ انہیں جو جوان کنواری لڑکی پورے ملک سے پسند آ جاتی اسے وہ اپنی داسی بنا لیا کرتے تھے۔ ان لڑکیوں میں امراء و وزراء کی لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ لوگ ان کے اتنے زیادہ زیر اثر تھے کہ اگر ان کی جوان لڑکی بڑے مندر کے پجاری کو پسند آ جاتی تھی تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اسے اپنی داسی بنانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے ان تمام قسم کی غلط رسومات کو ختم کر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے وہ بادشاہ سے بہت زیادہ ناراض تھے، جبکہ دوسری جانب بادشاہ کے ان تمام اقدامات سے امراء اور وزراء بہت زیادہ پرسکون تھے۔ عوام میں بھی سکون کی لہر دوڑ گئی تھی کہ اب ان کی لڑکیاں محفوظ تھیں، اور سب سے زیادہ خوش تو جوان لڑکیاں تھیں جو کہ زیادہ تر خودکشی کر لیا کرتی تھیں کہ اب ہمیں ساری زندگی پجاریوں کی داسی بن کر نہیں رہنا پڑے گا، اب ہم بھی اپنی زندگی اپنے من پسند لڑکے سے شادی کر کے گزاریں گی۔ انہی دنوں میں وزیر اعظم کی بیٹی بھی تھی جو کہ حسن میں بے مثال تھی، جس کی رنگت سرخ و سفید اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ اس زمانے میں غسل کرنے کے لیے لوگ گھر سے باہر بنے ہوئے غسل خانوں میں جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ عورتیں وغیرہ بھی گھروں پہ غسل نہیں کرتی تھیں۔ امراء اور وزراء کی بیٹیاں بھی غسل کرنے کے لیے دریا کنارے بنے ہوئے حماموں میں جایا کرتی تھیں۔ وزیر اعظم کی بیٹی بھی جب اپنی داسیوں کے ساتھ غسل کرنے کے لیے دریائے نیل کے کنارے گئی تو اس کی ایک چپل جو کہ سونے کی بنی ہوئی تھی، ایک چیل اپنے منہ میں دبا کر اڑ گئی۔ چیل اڑتی اڑتی جب محل کے اوپر سے گزری تو اس کے منہ سے وہ چپل گر گئی۔ قسمت کی کرنی یہ ہوئی کہ بادشاہ اس وقت محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا تو وہ جوتی اس کے سامنے گر گئی۔ بادشاہ کو وہ جوتی دیکھ کر پہننے والی کے ذوق کا اندازہ ہوا۔ اس نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ اس جوتی والی کو ڈھونڈو۔ تمام ملک میں یہ جوتی خواتین کو پہنائی گئی اور بالآخر وزیر اعظم کی بیٹی کو ڈھونڈ لیا گیا۔ بادشاہ نے جب وزیر اعظم کی بیٹی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اس نے فوراً اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ تو پھر بادشاہ اور وزیر اعظم کی بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے انجام پا گئی اور پورے ملک میں خوشیاں منائی گئیں۔ بادشاہ اور اس کی بیوی کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی کہ ایک رات جب بادشاہ اور ملکہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور بادشاہ اس وقت اپنے گھوڑے پر سوار تھا جبکہ ملکہ بگھی میں اپنی داسیوں کے ساتھ موجود تھی، اس وقت اچانک کچھ لوگوں نے بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، وہ لوگ بادشاہ کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ ملکہ یہ سب دیکھ کر رونے اور چیخنے چلانے لگی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، بادشاہ وفات پا چکا تھا، مگر ملکہ کو اندازہ تھا کہ یہ سب کس نے کروایا ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی
कि बड़े मंदिर के पुजारी दूसरे मुल्क के बादशाह की बेटी से बादशाह की शादी करवाना चाहते थे। लिहाजा ये सब सोचते हुए मलका ने बादशाह के कत्ल की तहकीक करवाई। जब तहकीक मुकम्मल हुई तो पता चला कि बड़े मंदिर के पुजारी बादशाह के कत्ल में मुलव्वस हैं। उनको सज़ा देने के लिए मलका ने एक प्लान बनाया। उसने अपने महल में बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया, जिसमें बड़े मंदिर के पुजारियों को भी बुलाया गया और उन्हें ये कहा गया कि मुल्क के मामलात पर आपसे मशवरा लेना है। वो लोग खुशी खुशी दावत पर चले आए कि तवील अरसे के बाद उनकी मनचाही मुराद पूरी हुई थी। खैर, मलका से गुफ्तो शुनीद के बाद दावत शुरू हो गई। अचानक मलका को बहुत ज़ोर का इच्छू आया। मलका की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, इसलिए मलका को फ़ौरन उसके महल ले जाया गया। मेहमान अभी दावत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे कि उनमें से एक मेहमान उठा। वो हिरन के कबाब मंगवाना चाहता था। उसे ख़तरे का एहसास हुआ और उसने तमाम मेहमानों को आगाह किया कि हम इस वक्त महल में अकेले हैं। मलका और उसके सारे उमरा और वज़रा यहाँ से जा चुके हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि हमें माफ़ कर दो, हमने बादशाह का कत्ल नहीं किया है, मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी। अचानक महल की छत खुली और दरियाए नील का पानी अंदर आने लगा और वो सब के सब डूबकर मर गए। यूँ मलका ने अपनी मोहब्बत के कातिलों का बदला ले लिया और साबित कर डाला कि उसकी मोहब्बत लाजवाल है। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।